بلا شبہ عمران خان مجرم ہے، پھر فوراً فنڈنگ کیس کے فیصلے میں تاخیر کیوں؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے وزیر اعظم عمران خان کو فوراً فنڈنگ کیس میں مجرم قرار دیتے ہوئے کہا کہ مقدمہ گزشتہ 6 سال سے الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہے اور فیصلہ صرف اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ کٹہرے میں کھڑے شخص کا نام نواز شریف نہیں بلکہ عمران خان ہے اور مقدمے میں ملوث جماعت کا نام مسلم لیگ نون نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ لندن سے ٹویٹر پر جاری اپنے ویڈیو پیغام میں نواز شریف نے اپنے خلاف قانونی امور سے متعلق کہا کہ مجھے نکالنے کے لیے تیز رفتاری سے کارروائی کی گئی۔ سپریم کورٹ کے ججز نے واٹس ایپ کے ذریعے ایک GIT قائم کی جس میں ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کے لوگ بھی شامل تھے اور 60 دن میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پھر پاناما کیس میں تیزی سے میرے خلاف فیصلہ آیا اور بیٹے کی کمپنی کے اقامے کی بنیاد پر ایک وزیر اعظم کو برطرف کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ کس طرح نیب کو 6 ماہ میں فیصلہ کرنے کی ہدایت کی گئی اور سپریم کورٹ کے ایک جج کو نگراں مقرر کر دیا گیا۔ نواز شریف نے کہا کہ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں کہ PTI فوراً فنڈنگ کیس کا مقدمہ 2014 میں دائر ہوا۔ یہ مقدمہ مسلم لیگ نون نے نہیں بلکہ PTI کے ایک بانی رکن نے دائر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سادے سے مقدمے کی 70 سماعتیں ہو چکی ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ اپنے سینے پر صادق و امین کا تمغہ سجائے، یہ کہتے ہوئے تھکتا نہیں ہے کہ انصاف کا عمل مجھ سے شروع کیا جائے، لیکن اب وہ اپنے اقتدار اور سرپرستوں کی حمایت سے انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ فوراً فنڈنگ کیس کی سماعت 30 مرتبہ ملتوی ہوئی، 8 مرتبہ وکیل بدلے، الیکشن کمیشن کے 20 آرڈر کو پھینک دیا جن میں جمع کی گئی رقوم بتانے کا کہا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ معاملے کو ٹالنے کے لیے اعلیٰ عدالتوں میں 6 مختلف درخواستیں دائر کیں تاکہ کیس کی سماعت نہ ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ مارچ 2018 کو الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی قائم کر دی، 1 ماہ میں رپورٹ دی جائے۔ معلوم نہیں کہ آج 2.5 سال بعد بھی رپورٹ سامنے کیوں نہیں آئی۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ اکتوبر 2019 میں ایک آرڈر پر لکھا کہ مقدمہ تاریخ میں قانونی عمل کی بدترین مثال ہے، لیکن کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ نواز شریف نے کہا کہ عمران خان نے حال ہی میں تسلیم کیا کہ فوراً فنڈنگ میں خرابیاں ہوئی ہیں اور حسب عادت اس کی ذمہ داری اپنے ایجنڈوں پر ڈال دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایجنٹ راہ چلتے نہیں بلکہ برطانیہ میں باقاعدہ PTI کے نام سے رجسٹرڈ 2 کمپنیاں ہیں جو عمران خان کی وجہ سے وجود میں آئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے PTI کے 23 اکاؤنٹس کی معلومات الیکشن کمیشن کو فراہم کی۔ عمران خان نے 15 اکاؤنٹس کو چھپایا اور الیکشن کمیشن کو دی گئی رپورٹ میں بتایا نہیں، جو قانون کے منافی ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا کہ عمران خان نے کل رقم بتائی اور نہ ہی ذرائع بتائے اور رسیدیں بھی نہیں دیں کیونکہ اس میں شفافیت کا وجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قوم جاننا چاہتی ہے کہ کتنا پیسہ جمع ہوا اور کہاں گیا، اگر کرپشن نہیں ہوئی تو چھپایا کیوں گیا۔ نواز شریف نے سوال اٹھایا کہ کیا مشکوک اور غیر شفاف اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کے زمرے میں نہیں آتے۔ سابق وزیر اعظم نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہا کہ وہ فنڈنگ سے متعلق معلومات فراہم کرنے میں کیوں خوفزدہ ہے اور قوم کو اندھیرے میں کیوں رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان مجرم ہے، فرار حاصل کرنے کے لیے اپنے جرم کو ایجنٹوں کے سر پر ڈال رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ الیکشن کمیشن فیصلہ کیوں نہیں کر رہا جبکہ ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ یہ انصاف کی رسوائی اور پامالی کی شرمناک کہانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بددیانتی اور کرپشن کی اس واردات کو تحفظ دیا جا رہا ہے، قوم اس پر بھرپور احتجاج کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ احتجاج الیکشن کمیشن کی کوتاہی اور بلا وجہ تاخیر کے خلاف ہے اور یہ احتجاج ان کے خلاف بھی ہے جنہوں نے بددیانت اور نااہل شخص کو ملک پر مسلط کرنے کے بعد اس کی چوری اور لوٹ مار کی پردہ پوشی بھی اپنی ذمہ داری بنا لی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے PDM نے احتجاج کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ PDM کی آواز بن کر بھرپور احتجاج ریکارڈ کرائیں اور پاکستان کو ناانصافیوں سے آزاد کروائیں۔